فیصل صاحب اگر آپ مجھے ابتدا میں بتا سکیں کہ یہ نگراں کابینہ ابھی آنے والی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نگراں کابینہ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کی طرح تو نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بادامی صاحب، مجھے پوری امید ہے کہ جو نگراں کابینہ بھی آ رہی ہے، کل ہم لے رہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ نگراں حکومت کی طرح نہیں ہوگی، یہ وزراء کی طرح نہیں ہوگی. اور وزیر اعظم صاحب جب آئے ہیں کیئر ٹیکر، انہوں نے اپنی مشاورت شروع کی ہے، کل بھی کی ہے، آج بھی کی ہے، اور بہت سے چینلز پہ مختلف کابینہ کے ممبران کے نام آ رہے ہیں کہ یہ ہیں، تو میجورٹی ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی انفلیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کابینہ ہوگی، ایک نیوٹرل کابینہ ہوگی جو کہ ایک نیوٹرلٹی دکھائے گی، اور اس طریقے سے ہم مستفید ہیں کہ الیکشن ہو تو وہ الیکشن کنڈکٹ کرانے میں جو الیکشن کمیشن ہے ان کو فورس کرے گی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں ان کے درآمد. صحیح ہے. اچھا ذرا فیض صاحب کی آڈیو پہ شارٹ کر لیں. میں ہمایوں صاحب سے آپ سے، ہمایوں صاحب سر بطور پارٹی آپ کا کیا موقف ہے کہ ٹھیک ہے اگرچہ اس مشاورتی عمل میں آپ کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن آپ مطمئن تو ہیں ان نام اس نام سے نا؟ پہلے تو یہ بتائیے گا وزیر اعظم کے نام سے نگراں آفیشیل پارٹی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ شکریہ بداوی صاحب. اس طرح ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ اے پارٹ آف اینی ڈسکشن کہ بھائی کون نگراں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو ہمارے اس لحاظ سے کوئی سچ تحفظات ہیں یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں ہمیں کسی حد تک جو پرائم منسٹر کا جو نام آیا ہے کاکڑ صاحب کا، تو ہمیں ایک اعتماد ہے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، اس آدمی کے بعض بڑے انلائٹن ویوز ہیں، اور انہوں نے سینٹ میں بہت ساری تقریریں ایسی کی ہیں کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ وہ ایکوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اور سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قریشی صاحب نے کہا کہ ہم سے تو مشاورت نہیں ہوئی، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون کی بھی چوائس کا بندہ نہیں آ سکا، آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے نا قریشی صاحب کا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کس کی مرضی کا بندہ آ گیا ہے پھر؟ نہیں دیکھیں وہ تو ان لوگوں نے خود کہا ہے، اس میں قریشی صاحب نے کیا کہنا ہے، کسی نے کیا کہنا ہے. وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑوں نے فیصلے کیے ہیں، تو جب بڑوں نے فیصلے کیے تو ساری چیزیں، کیونکہ شروع میں کون کہہ رہا ہے کہ بڑوں نے فیصلے کیے ہیں؟ کس نے کہا یہ راجہ صاحب نے کیا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو میاں شہباز شریف کے بغل بچے ہیں، انہوں نے کہا. وہ کہہ رہے ہیں یہ نام تو میں نے دیا تھا، اس میں ہماری مشاورت ہوئی، تو آگے کا پروسیس کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ جانے اور وزیر اعلیٰ جانے، لیکن نام کے حد تک تو وہ نہیں کہہ رہے کہ بڑوں نے فیصلہ کیا. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ زیادہ مشکل کام ہے کسی کے نام کو تجویز کرنا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ہائر دین ہز پے گریڈ. Okay, so if that is the case, دماغ کو کم از کم مجھے نہیں سمجھ. Correct. So if that is the case, you appreciate the fact that the caretaker prime minister is not the nominee of opposition leader and the former prime minister, but is nominee of someone else. تو یہ اچھی بات ہے. You appreciate. Actually, on the contrary, میں اس بات کو appreciate نہیں کرتا ہوں. Choice could be a good choice. میں اس بات کو appreciate اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ political process should be done by the political people. Which in this case was followed, you think? People make mistakes. Correct. صحیح ہے. دیکھیں اب مجھے نہیں پتا دلوں کا حال کیا ہے، سچ میں کیا ہوا تھا، لیکن بظاہر ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی تھی. ان کے اپنے لوگوں نے بھی، مطلب ایک نے تو پرائم منسٹر صاحب کو، جو جا چکے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، ان کو بھی خط لکھ دیا تھا کہ یہ بینگل صاحب نے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا، فلانا کیا کر دیا. سو اٹ لکس کہ جیسے ان کے اپنے بھی اتحادی جو ہے نا وہ they were not taken on board. اب اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں نا، جب آپ آن بورڈ نہیں ہوتے اور بعض چیزیں ایسے نام آ جاتے ہیں بالکل آخری وقت میں ہیں، تو اس کا صرف مطلب وی کین اونلی پرزیوم، اس میں ریالٹی شاید نہ ہو، ہم پرزمپشن کر رہے ہیں کہ شاید یہ چیز بتائی گئی تھی. لیکن ہم اس چیز کو یہ سوچ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے
کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ دو کام کرے گی. ایک, آئین کے تحت 90 ڈیز کے اندر الیکشن ضرور کروائے گی. نمبر 2, فری اینڈ فیئر الیکشنز. نوٹڈ. مجھے ذرا کنڈی صاحب سے پوچھنے دیں, یہ 90 ڈیز یہ 2 پوائنٹس آگے. میں آپ سے اسی پہ فالو اپ کوشچن کرتا ہوں سر. آ کے کنڈی صاحب, سر پہلے کیٹاگوریکل الفاظ میں اس کا جواب دے کے تو یہ تو مسئلہ حل کرے نا بھائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کنڈی صاحب کہ اس چوائس پہ, کاکڑ صاحب کی چوائس پہ, یہ پولیٹیشنز کی چوائس ہے, یہ نام کہیں اور سے نہیں آیا ہے. کنڈی صاحب جی بالکل, میں اس پہ انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ہماری چوائس تھی جو لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے فیصلہ کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں ہمایوں صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیٹر لکھا. آپ مجھے بتائیں, اب ڈاکٹر صاحب بھی پٹھان ہیں, روایت ہماری طرف ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے اختیار کسی کو دیتے ہیں فیصلے کا, اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کیا وہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں, آپ اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں. جب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اختیار دے دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ فیصلہ کریں نگراں وزیر اعظم کا, تو پھر وزیر اعظم صاحب نہیں کرنا تھا. پھر تو یہ تو نہیں تھا کہ جی ہم دوبارہ پوچھیں کہ آپ کے اوپر یہ جرمانہ, جیسے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ جرمانہ لگے گا, آپ منظور کرتے ہیں یا نہیں. تو جو اور آپ کو یہ یقین ہے نا کنڈی صاحب ہمارا لائٹر سائڈ کہ یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے اختیار شہباز صاحب کو دیا اور شہباز صاحب نے آگے کسی اور کو دے دیا. شہباز صاحب نے اختیار اپنے پاس ہی رکھ کے فیصلہ کیا. صاحب نے اس کے اوپر دیکھیں, شہباز صاحب نے اس کے اوپر مشاورت بھی کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بالکل جو ہے ایسے ہو. ہاں یعنی کیونکہ کے پی میں ہوا نا کہ زرداری صاحب نے این پی سے کہا کہ یار گورنر ہمارا آنا چاہیے, ہم نہیں لاتے, آپ اپنا لے آؤ. این پی نے مولانا صاحب کو دے دیا کہ چلو آپ اپنا لے, اور آپ نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا. ایسا کچھ تو نہیں ہو گیا نا کہ یہ وزیر ایسا بالکل نہیں ہوا. اور اگر پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں ہوئی تو یہ تو اپوزیشن جانے اور پی ٹی آئی جانے, کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا لیڈر آف دی اپوزیشن کہا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرتے. باؤنڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اخلاقی طور پر مشاورت نہیں کی تو یہ ان کا جو ہے وہ اندرونی موضوع. لیکن مشاورت کیا کرتے, یہ تو پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں تھے. پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرتے جو پارلیمنٹ میں موجود تھے, تو شاید انہوں نے پارلیمنٹ میں جو موجود جماعتیں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے مشاورت. ایتھیکلی اگر کر لی جاتی تو اچھا نہیں تھا, چلے آپ باؤنڈ نہیں بھی تھے تو کر لی جاتی اچھا نہیں تھا. جو لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے جو پارلیمنٹ میں, پارلیمان کی ایک طاقت تو تھی نا, کل تک استعفیٰ دے دیا, کل تک تو ایک طاقت تھی نا پارلیمان. کل کی بات نہیں کرنا, آپ آج کی بات کرنا. کل کی بات سے میں بولوں گا کہ پرسوں کی بات بھی کریں اور ترسوں کی بات بھی کریں. انہوں نے خود استعفے دیے نا, ان سے کوئی کہا تو نہیں کیا استعفے دے, انہوں نے کہا تھا ہم خود اپنی مرضی سے استعفے. آپ سمجھتے ہیں ایتھیکلی بھی پی ٹی آئی سے مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی سمجھ میں؟ دیکھیں انہوں نے راجہ ریاض صاحب کو کس نے موقع دیا لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے؟ انہوں نے دیا نا. یہ استعفے نہ دیتے تو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے. آج شاموز قریشی صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑتی, شاید میں بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تو یہ کرتے. لہٰذا وہ تھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو چاہیے تھا مشاورت کرنے, نہیں کی تو باؤنڈ نہیں تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آ چکے ہیں, کابینہ کل آ جائے گی اور ہمیں آگے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے. باقی اس چیز پہ ہم جو ہے وہ کھودیں جو ہے یہ کیسے آ گیا, کس طریقے سے آ گیا. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل شخص آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے, ایک چھوٹے صوبے سے آیا ہے اور سب اس پہ راضی ہیں, بھی اچھی بات ہے. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. مومن صاحب پلیز آپ بتا دیجیے, آپ کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن کرا, از دیٹ ایون پاسبل؟ بیکاز اب تو مردم شماری ہو گئی ہے تو نہیں حلقہ بندی نہیں, تو 90 دن میں تو ہو ہی نہیں سکتے نا. کیا یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مردم شماری, اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ صاحب مردم شماری کے بعد اگر یہ حلقہ بندی کرنی تو 90 دن زیادہ لگیں گے, تو بھائی پھر پرانی مردم شماری پہ کراؤ لیکن 90 دن کے اندر کراؤ. کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا موقف کیا ہے؟ فائنل کوشچن. دیکھیں, فرسٹ آف آل لیٹ می کریکٹ کنڈی صاحب کہ جو لیڈر آف اپوزیشن تھے انہوں نے جو پارلیمان کے اندر اپوزیشن کی پارٹی تھی جی ٹی اے, انہوں نے ان سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا. سو فارگیٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, انہوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے پارلیمان کے اندر ان سے بھی مشورہ نہیں کیا, اور یہ وہ لوگ جی ٹی اے والے کہہ چکے. اب بات آ جاتی ہے آپ کے سوال پہ کہ دیکھیں الیکشن کمیشن تنخواہ کس بات کی لیتا ہے. الیکشن کمیشن تنخواہ اس بات کی لیتا ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہو الیکشن کروانے میں. الیکشن دو صورتوں میں ہو سکتی ہے. ان دس کیس تو کہیں گے نا کام ہی اتنا بڑا ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے 90 دن میں کرنا. اگر وہ یہ کہہ دیں تو آپ کا کیا موقف ہے؟ سر میری بات سنیں, یہ ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. مشکل کیا ہے, آپ پتہ کروائے, یہ نادرا سے پتہ کروائے کہ ووٹ کہاں کہاں درج ہوئے, کس جگہ پہ کیوں ہوئے, کون لوگ کدھر رجسٹر ہوئے, آپ کو فوراً ہو جائے. ڈی لمیٹیشن کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 90 دن میں پاسبل ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری کے تحت بھی ہو اور 90 دن کے اندر بھی ہو پاسبل. صحیح ہے. تو آپ کا مطالبہ ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت بھی اور 90 دن میں بھی باتیں ہزار ہیں. ٹھیک ہے سر, اگر دل نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں, لیکن اٹ از پاسبل
10 से 15 दिन मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, बाकी 2 महीनों में ये तैयारी करें। तैयारी क्या करनी है, इनकी तैयारी ऑलरेडी पूरी होनी चाहिए, बट ठीक है, नोटेड। इनको पता था कि